فاطر 35 سورۃ 29 آیت، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے رزق دیا ان کو، چھپ کے خاموشی سے یا اعلان کر کر، اور امید رکھتے ہیں تجارت کی جس میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیہیویئر بتا رہا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت جو لوگ کرتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں جو ہم نے رزق دیا ان کو، چھپ کے خاموشی سے اور اعلان کر کے، اور امید رکھتے ہیں تجارت کی جس میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ ایک آیت ہے، یہ لوگوں کا بیہیویئر ہے جو صحیح لوگ ہیں، جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے کریں گے؟ تلاوت کریں کتاب کی۔ تلاوت کے مطلب ہوتا ہے اسٹڈی کرنا، پڑھنا۔ جیسے میں آپ کو آیتیں بتا رہا ہوں ایک ٹاپک کے اوپر، رزق کے اوپر، یرجون تجارۃ لن تبور، اور ایسی امید رکھتے ہیں تجارت کی جس میں گھاٹا نہ ہو۔ یہ آخری کا پہلے میں سمجھا دوں، یعنی ایسی تجارت کی وہ امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا نہ ہو۔ اگر تجارت میں گھاٹا نہ ہو تو آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ انٹرسٹ۔ دیکھا کتنی بیوقوفی بات مانی ہوئی آپ نے دنیا میں۔ اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گھاٹا نہیں ہوگا آپ کو۔ تو اگر دنیا میں آپ تجارت کرتے ہو گھاٹا ہوتا ہے، گھاٹا نہیں ہوتا، پروفٹ اینڈ لاس کہتے ہیں، تو یہ کیا کہنا ہے؟ یہ تو ربا ہو گیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ایسی تجارت کی امید رکھتے اس میں گھاٹا نہ ہو۔ تو یہ پہلے سمجھ لیں، گھاٹا یہ جو ہے نا برابر کا کر رکھا ہے، غلط ہے یہ۔ اگر ایک آدمی بزنس کر رہا ہے، اس کو پروفٹ ہی پروفٹ ہو رہا ہے اور لاس نہیں ہوگا تو لاس بھی ہو سکتا ہے، پروفٹ ہی پروفٹ، تو کہہ رہا ہے غلط ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، دوبارہ سنیں، وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا، جو کچھ اللہ نے دیا ان کو، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خاموشی سے بھی کرتے ہیں اور اعلانی طور پہ، اور امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں گھاٹا نہ ہو۔ اب آپ یہ لوگوں کا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ لوگ اعلانیہ طور پہ خرچ نہیں کرتے سوائے دکھاوے کے لوگ، لیکن اعلانیہ طور پہ خرچ کرنا ہو یا خاموشی، دونوں کو اللہ نے برابر کرا ہے۔ جو اعلان کر کے کر رہا ہے تو اگر وہ نہیں، مطلب شو آف نہیں کر رہا، مگر اعلان کے طور پہ کرے گا تو دوسرا اس کو دیکھ کے کرے گا، کیونکہ برائی کو دیکھ کے کرتی ہے۔ برائی آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے کہ آپ برائیاں دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، تو دیکھ کے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اچھائی چھپائے میں آپ دیکھیں، جتنی خبریں چھپتی ہیں یا فلمیں بنتی ہیں اس میں غلط کرپشن دکھاتے ہیں، اسی میں دماغ کو دکھایا جائے، وہی اچھائی دکھا دو، کوئی مورل کریکٹر کا پرسنالٹی دکھاؤ۔ تو وہی بتا رہا ہوں، اعلانیہ طور پہ خرچ بغیر دکھاوے کا اعلانیہ کر رہا ہے تو وہ اچھائی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اچھائی کو پروموٹ کرنے سے دوسرے بھی اچھائی کو پروموٹ ہوئے، اس لیے اللہ کا اعلانیہ طور پہ آپ کریں اچھے کام کو اعلانیہ طور پہ۔ لوگ کہیں نماز دکھانے کے لیے نہیں، آپ کے اندر وہ ہے۔ اگر آپ نماز قائم کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی کر رہے ہیں، تو آپ پبلکلی بھی کریں۔ یہ نہیں بیوقوف کسی روڈ پہ کھڑو کے جہاں گاڑی پہ نماز پڑھنے لگے، ایسے نہیں کہہ رہا میں۔ مطلب ایک پراپر اچھی چیز کی پروموشن کرنی چاہیے، اور کوئی خاموشی کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، دونوں چیز صحیح ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اعلانیہ غلط کر دیا۔ اب لوگ اگر خرچ بھی کر رہے ہیں تو چھپا کے کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہ ایک آدمی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی وہ جو اچھا شریف آدمی کو خاموشی پیسے دے دو، اس کی عزت نفس پہ نہ بڑھ ہے۔ ہاں، عزت نفس اس آدمی کو برا لگے گا، میں اس کو دے رہا ہوں۔ اس آدمی کو اگر اللہ والا دیکھیں، پہلے تو لینے والا بھی برا مان رہا ہے، کیا سمجھا ہوا میرے کو، ایسے بھی لوگ کیا سمجھا ہوا ہے میرے کو کہ میں غریب ہوں۔ ارے کیا ہو گیا بھائی، لینا بھی مشکل ہے بھائی، لوگ لیتے بھی نہیں، ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کی۔ تو اگر اللہ کی آیت کے مطابق اس کو پتہ ہے میں کیا میری پوزیشن میں، میرا ہاتھ مجھے چاہیے ایسا، تو مانگ لیں آپ۔ اور جو دے رہا ہے اس کو بھی اللہ کہہ رہا ہے اتراؤ نہیں، وہ میں نے دیا ہوا ہے۔ تو لکھا ہوا ہم فرض کرتے ہیں جو ہم نے دیا ان کو، تو اللہ دے رہا ہے ان کو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خاموشی بھی کر سکتے ہیں اور اعلانی طور پہ بھی کریں، تاکہ دوسروں کو اچھائی نظر آئے۔ یہ ایم ہونا چاہیے کہ اچھے کام میں آپ بھی ہاتھ بٹائیں، اور ایسی امید کر رہے ہیں اللہ سے تجارت کی جس میں گھاٹا نہ ہو۔ یہ جو، اور یقین کر لیں اس میں قرآن میں ایک اور جگہ ایک آیت ہے جس میں 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے پیسہ
یا جو بھی چیز خرچ کریں اس کو اللہ 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے ریٹرن کرتا ہے آپ کو. 700 ٹائمز واپس آپ کو ریٹرن بیک ملے گا, لیکن بھروسہ ہی نہیں ہے. تو رسک میں جو رسک یا رسک آ رہا ہے اسے پیسہ نہیں آ رہا ہے, یاد رکھیں. اسی سے اگر ڈاکٹر کسی کا علاج کر رہا ہے تو سمجھیے وہ بھی ایک رسک میں وہ کر رہا ہے. صحت آپ کی میٹیریل چیز دے رہا ہے, کوئی پیسہ دے رہا ہے, کوئی چیز دے رہا ہے, کوئی پڑھائی دے رہا ہے, کوئی نالج دے رہا ہے, کوئی اسکولنگ ہے, کالج, ہر چیز میں رسک اللہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ سے امید یہ رکھتے ہیں کہ گھاٹا نہ ہو. یہ اس میں مین چیز ہے. اب دیکھیے یہ تو ہمارے انسانوں کی بات ہوئی, جانوروں کو بھی تک لکھا ہوا ہے. سورہ ہود 11 اور نیچے اس کی 6 آیت, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو, اور اس کے ٹھکانے کو اور اس کے جہاں پر رزق جمع ہوتا ہے وہ جانتا ہے. ہر شے واضح کتاب میں موجود ہے. اب اللہ بتا رہے جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں نا, پرندے ہو گئے, جانور جو ہم دیکھ سکتے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے, ان کو رزق بھی پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور رزق پہنچا رہا ہے ان کو, وہ اللہ کے اوپر اس کے وہ ہے کہ اس کے اوپر ہے کہ وہ رزق ان کو پہنچائے گا. اور وہ جانور جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا رزق کہاں پر ہے اور وہ کہاں جمع ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر کوئی آدمی وہ ہوتی ہے نا ڈاکیومنٹری فلمس دیکھی آپ لوگوں نے, تو میں نے خود دیکھا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک پتہ نہیں اٹلانٹک اوشن سمجھ لیں آپ, بہت مائلز, تھاؤزنڈز آف مائلز میں برڈز اڑ رہے ہیں ایسے, ایک یو برڈ ہے اس کے ساتھ یو برڈ ہے, پھر یو برڈ ہے, یو برڈز ہیں, یو برڈز ہیں, تھاؤزنڈز آف مائلز اڑ رہے ہیں کنٹینیوس, صبح شام اڑے چلے جا رہے ہیں, اور کتنے 1000 مائل جا کے کتنے مہینوں بعد میں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں, ان کو پتہ وہاں ہے. تو وہ کتنے مہینے اڑے کنٹینیوس نان سٹاپ, اور کنٹینیوس انہیں پتہ کس ڈائریکشن میں اڑا, وہاں اتر کے وہاں ان کا کھانا ہی کھانا ہے. اس طرح جانور بھی ہیں, مائگریٹ کرتے ہیں. وہ مائگریٹ کا مطلب اس پورے ملک سے, شہر سے دوسرے ملک پتہ کہاں چلے جاتے ہیں, وہ پورے علاقے چلتے رہتے ہیں, کھانا وہاں مل جاتا ہے ان کو. تو وہاں ڈپازٹ ہوا ہے, میرا بات سمجھ, وہ ان کا ٹھکانا وہاں لکھا ہے جہاں وہ مستودعہ کا مطلب جہاں پر وہ جمع ہوا ہے رزق, وہ وہاں پہنچ جائے گا کھانے کی جگہ پر. اس کو پتہ ہے, یوں نظر نہیں آ رہا کہاں جا رہے ہیں سارے اڑتے ہوئے, وہ پہنچ رہے ہیں, ان کو پتہ کہاں جا رہے ہیں, ان کو پتہ, یہ اللہ نے بتا رکھا ہے ان کو اس کی ذمہ ہے, وہ پہنچا رہا ہے. اور یہ ان کی پرندوں کی بات ہے جو ہم نے دیکھ لیا آج ڈرون سے انہوں نے شوٹنگ کی ہوئی ہے ان پرندوں کی. تو بالکل, ورنہ اگر کوئی اڑتا کوئی نکل کے چلا گیا, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. آج سائنس اتنی ترقی کر لی کہ اندر سمندر میں جا کے مچھلی کو دیکھے کہاں رزق پہنچ رہا ہے, جانور کہاں کیا کیا جانور جو جانتے بھی نہیں ہم, سب کو رزق پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا کام ہے, پہنچا رہا ہے. یہ جانور بھی, جانور کو رزق. ایک اور جانور کی آیت ہے سورہ عنکبوت 29 کی 60 آیت, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھر رہے. یعنی جانور جو ہیں ایسا نہیں جیسے ہم لوگ فرض کرو یہاں سے کہیں جانا ہے تو ہم اپنے ساتھ کھانا پینا لے کے جائیں گے, ڈرائیو کے جا رہے ہیں, ایسی وہ جانور نہیں لے کے پھر رہا, لیکن اس کو پتہ ہے میں کہاں جاؤں گا وہاں مل جائے گا مجھے رزق. تو وہ اٹھائے ہوئے نہیں پھر رہا. اللہ کہہ رہا ہے کتنے ہی جانور جو ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھر رہے, اللہ ہی انہیں دیتا ہے, اور تمہیں بھی رزق دے گا, تمہیں بھی دے رہا ہے, ان کو بھی دے رہا ہے. اور اللہ سارا سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ نے انسانوں کو بھی رزق دے رکھا ہے, اور ان کی بھی زندگی اگر دیکھیں ان کا پورا لائف سٹائل ہے, وہ خالی کھانا نہیں ہے, وہ زندہ ہیں, میلز ہیں, فیمیلز ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان بچوں کو پہنچاتے ہیں رزق ان کے ماں باپ. یہ سارا پروسیس ایک جانور بچے سے بڑا ہو رہا ہے, اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ, ہر جانور کو, پرندے کو, ہر ایک کو. یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں کائنات کا مالک ایسا ہے, وہ ہر جگہ لکھ رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ پہنچ رہا ہے, خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے سب کچھ. یہ سب جانور کی سائیکی پتہ ہے, وہ کہاں جانا ہے کیا کرنا, اس کو بھی پہنچا رہا ہے. اور اللہ کہے تم کو بھی میں پہنچا رہا ہوں رزق. رزق میں صرف کھانا نہیں ہے, یہ پیسہ نہیں ہے, اس کی زندہ رہنے کی جو ہے نا انوائرمنٹ, ہوا ہے, آکسیجن ہے, ہر چیز ہے, پانی ہے, تو وہ سب کو پہنچا رہا ہے. تو یہ یہاں پر جانور بھی آ گیا. جانور تو بیچارہ کچھ نہیں, ہم لوگ ہیں کچھ بولنے والے.